بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عمدہ فکر اچھے عمل کو جنم دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں نظر آ رہی ہیں وہ سب اچھی فکر کا نتیجہ ہے۔ اسلام بھی ایک حسین فکر ہے کہ جس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے۔ اسی فکر کے نتیجہ میں سرزمین عرب پر ایک ہمگیر انقلاب برپا ہوا، جس کے اثرات سے آج تک دنیائے عرب و عجم مستفید ہو رہی ہے۔ تعلیمی شعبے میں بالخصوص اسلامی فکر کے نتائج حیرت افزا رہے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ بھی در حقیقت اسی اسلامی فکر کا نتیجہ ہے۔ ہسپانیہ کی جامعات سے مستفید ہونے والے عیسائی اور یہودی طلباء نے مغرب کو علم سے روشناس کرایا، جس کے نتیجے میں مغرب کا سیاسی اور فکری انقلاب سامنے آیا، جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اسلامی فکر نے جب بھی تجدید کی راہ اپنائی، اس کے بہت مثبت اثرات سامنے آئے۔ بغداد کا جامعہ نظامیہ ہو یا ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی کا لایا ہوا فکری اور روحانی انقلاب، سب اسی فکر کا نتیجہ ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں 20ویں صدی میں جو انقلاب دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی اسی فکر کا تسلسل ہے۔ آج پاکستان میں سے باہر سینکڑوں مدارس اور جامعات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تجدید کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور الحمدللہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کی تجدیدی سوچ نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اس کی مختلف صورتیں جگہ جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ الکرم فرینڈز در حقیقت ایک تجدیدی اور فکری انقلاب کے اثرات میں سے ہے، جس کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں سیمینار منعقد ہو رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے معزز مہمان تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہماری ان گزارشات کا مقصد ان کی خدمت میں سپاس عقیدت پیش کرنا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سیمینار کی سیادت اور قیادت حضور ضیاء الامت کے لخت جگر صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری فرما رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بصد ادب و احترام سپاس عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے شاہین اور علمی اور روحانی دنیا کی عظیم شخصیت جناب صاحبزادہ مشتاق احمد شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بھی الکرم فرینڈز کی طرف سے اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے محترم، ہمارے مکرم استاذ جناب بابر حسین بابر صاحب تشریف لائے ہیں، جو بیک وقت شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، تدریس کی دنیا میں اچھا تجربہ رکھتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بھی اپنے تمام احباب کی طرف سے اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے ضلع کے بڑے معروف سکالر جناب پروفیسر علامہ ریاض محمود صاحب اپنے شاہینوں کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا بھی تہ دل سے ممنون ہوں۔ علاوہ ازیں خواجہ باز شریف سے صاحبزادہ انوار الحسن شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ پیر علم دین شاہ صاحب کے لخت جگر جہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ان تمام حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں۔ علاوہ ازیں ہمارے شاہین حضرات تشریف لائے ہیں۔ جوہر آباد سے رئیس احمد صدیقی صاحب کی قیادت میں ہمارے شاہین حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں ان تمام کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں تمام مہمانان گرامی، حضور ضیاء الامت سے محبت اور عقیدت رکھنے والے جتنی بھی لوگ تشریف لائے ہیں، ہمارے جس دوستوں نے اس سیمینار کے لیے محنت کی ہے، میں ان تمام کی خدمت میں سپاس محبت اور عقیدت پیش کرتا ہوں۔ قابل قدر سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں بھی 2-4 جملے حضور ضیاء الامت کی نسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ محمد الازہری رحمت اللہ علیہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے مہمان حضرات ان کی روحانی خدمات، علمی خدمات، عدالتی خدمات کے سلسلہ میں گفتگو کریں گے۔ آپ ہمجیت شخصیت کے مالک تھے۔ میں صرف ان کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اگر ہم سورہ الفرقان پڑھیں اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ اوصاف صوفیاء کرام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں، اور جو اوصاف صوفیاء کرام میں نمایاں نظر آتے ہیں وہ اوصاف حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ عصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے اندر بھی موجود تھے۔ حضرات گرامی قدر، صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا وصف کہ وہ لوگ خود پسندی سے اجتناب کرتے ہیں، ان کی ذات میں کبر، ریا، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے ذہن پر وہ منظر آج تک بھی نقش ہے کہ جب ہم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف میں زیر تعلیم تھے اور القمر ہاسٹل کی مسجد زیر تعمیر تھی، جب وہ مسجد مکمل ہوئی، شاید اور عینی شاید بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں، جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس مسجد کا دروازہ لگا، اس دروازے پہ باب کرم لکھا گیا۔ ہم جتنے بھی طلباء تھے، ہمارے چہروں پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے کہ حضور ضیاء الامت کی نسبت سے دروازے پہ باب کرم لکھا گیا۔ لیکن وہی روز تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، حضور ضیاء الامت تشریف لائے، اور جب آپ کی نظر اس دروازے پہ پڑی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کرم شاہ کے نام کو یہاں سے ہٹا دو۔ تو حضرات کرامی قدر، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ہستی کو مٹا کے رکھتے تھے، اور پھر وہ پروردگار نے انہیں وہ رتبہ دیا کہ آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب باہر تشریف لے جاتے نا، یہ بھی ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، کسی نے پوچھا کہ حضور لوگ جب باہر آتے ہیں بڑے بڑے ان کی خبریں لگتی ہیں، آپ کی خبریں نہیں لگتی ہیں، تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمیں ان خبروں کی ضرورت نہیں جو اخبار میں لگے، ہمیں ان خبروں کی ضرورت ہے جو محفل ملائکہ میں اور محفل پروردگار میں لگے۔ تو حضرات گرامی قدر، صوفیاء کرام کا ایک اور بہت بڑا وصف برداشت کا ہے۔ صوفیاء کرام پہ تہمتیں بھی لگی، بہتان بھی لگے، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق انہوں نے ہر بدی کا جواب نیکی اور خیر سے دیا۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ نا جب قبض و بس میں قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ بند ہو گیا، اس وقت آپ کئی مزارات پہ کے کام نہ بنا، آپ کئی اولیاء اللہ کے پاس کا ایک کام نہ بنا۔ آخر میں کہیں بیٹھے تھے، صوفیاء کا گروہ بیٹھا تھا، وہ صوفی خربوزے کے چھلکے آپ کو مارتے رہے اور حضور داتا صاحب خندہ پیشانی سے وہ برداشت کرتے رہے۔ تو پروردگار نے عنایات کا سلسلہ کھول کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1957 میں 5 طلباء سے اپنے ادارے کا آغاز کیا، جدید اور قدیم علوم سے مزین نصاب مرتب فرمایا، تو بڑی تنقید کی گئی، اپنے ہم خیال لوگوں نے بھی نقد کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حضور ضیاء الامت نے ان کی لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا اور اپنے مشن میں لگے رہے۔ کئی لوگ خطوط لکھتے، آپ صرف 2 جواب دیتے۔ آپ فرماتے اگر میں ان کے خطوط کے جواب دیتا رہوں اپنے مشن سے ہٹ جاؤں گا، اور دوسرا آپ یہ بھی فرماتے کہ بھلا ہو ان لوگوں کا جو ہم پہ نقد کرتے ہیں کہ ہم پیران کرام بھی اپنی حدود میں رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ لوگ تھے جن کا وہ جو حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کا ایک صوفیاء کا ایک لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ لوگ تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی چھٹی نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی چھٹی نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت ڈالی کہ جو ادارہ 5 طلباء اور 1 کمرے سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر سینکڑوں جامعات اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو مشن ضیاء الامت ہے، جو حضور ضیاء الامت ہمیں مشن دے گئے ہیں، اس مشن کو آگے بڑھانے میں حضور ضیاء الامت کے اداروں کے ساتھ
ہمیں تعاون کرنے کی، ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔